انجیل مقدس میں استعمال ہونے والے پر اثر الفاظ میں سے ایک لفظ گریس فضل ہے، اور یہ لفظ گریس فضل جو ہے یہ اپنے اندر انجیل مقدس کے ایک خاص پیغام کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ فضل گریس ہے کیا چیز؟ جب نسل انسانی آدم کے گناہ کی وجہ سے نااہل ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ کی وجہ سے نسل انسانی کا اہل ہو جانا فضل کہلاتا ہے۔ اور یہ فضل جو ہے یہ انسان نے اپنی کوشش، اپنی محنت، ریاضت سے حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اسے خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور فضل کو ہم اس طرح بھی سمجھیں گے کہ جیسے مذہب اور شریعت میں گندے پاؤں اور گندے ہاتھوں والوں کو شرمندگی کا سامنا رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان سے پیار کرتا ہے، اور یہ فضل ہے۔ اسی طرح مصرف بیٹا جو ہے وہ کس حالت میں اپنے باپ کے پاس آیا ہے؟ یعنی وہ گندی حالت میں اپنے باپ کے پاس آیا ہے، لیکن صرف اس کا پچھتانا، صرف اس کا ریپینٹ ہونا، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہی کافی ہے۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس آیا ہے گندی حالت میں تو کس طرح اس کا ویلکم ہوا ہے؟ اسے اچھے کپڑے پہنائے گئے ہیں۔ یہ فضل ہے، یعنی میں نے اور آپ نے خدا کو کوئی اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیا، ہم نے اس رحم کو اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا ہے۔ اسی طرح سامری عورت کے بارے میں دیکھیں جو کنویں پہ پانی بھرنے آئی ہے، تو یہودی ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے یہ عورت دوپہر کے وقت کنویں پہ آئی ہے، کیونکہ صبح اور شام کو روٹین کے مطابق جو عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں وہ یہودی عورتیں اور باقی عورتیں اس کے ساتھ اس کے کریکٹر کی وجہ سے نہیں آتی تھی۔ اور سامری اور یہودیوں کی آپس میں مخالفت کو ہم اس سامری کی کہانی میں، اس خامری کی تمثیل میں دیکھ سکتے ہیں جس نے ایک زخمی شخص کی مدد کیا، اور وہ زخمی شخص یہودی ہے، اور وہ ایک لانگ روٹ استعمال کر رہا ہے، پہاڑوں کی طرف سے گزر کے وہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ سامریوں کے گاؤں میں سے گزرے۔ یعنی اس قدر مخالفت اور اس قدر نفرت ہے کہ وہ سامریوں سے ملنا انہیں غیر قوم سمجھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح خود اس سامری عورت کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ فضل ہے۔ اور جب اس کے گاؤں والے سامریوں نے خداوند یسوع مسیح کی منت کی ہے کہ تو ہمارے درمیان رہ، تو خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان رہے ہیں، اور یہی مجسم کلمے کا ہمارے درمیان رہنا ہے۔ اسی طرح دنیا، مذاہب عالم جو ہے وہ انسان کو اچھا انسان بنانے، سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسیحیت تحریک میں خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارہ اور بیش قیمت خون کی وجہ سے انسان کو نیا مخلوق بنایا جا رہا ہے۔ یہ فضل ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، دنیا خدا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے، بہت زیادہ محنت مشقت کر رہی ہے۔ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں کہ لوگ خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کا پسندیدہ بننے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بائبل کا خدا میرے اور آپ کے دروازے پر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ فضل ہے۔ اور فرسٹ پیٹر پہلے پترس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو فضل تم پر ہونے کو ہے، اس کی نبی اس کی تلاش و تحقیق میں تھے۔ نبی کیوں اس فضل کی تحقیق اور تلاش میں تھے؟ اس کا بہترین جواب جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح کے دوسرے صلیبی کلمے میں ہمیں نظر آتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اس ڈاکو سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی یہ کلمہ جو ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ انجیل کے اندر ایک انجیل ہے۔ اگر آپ متی مرکز میں دیکھیں نا تو یہ دونوں ڈاکو جو خداوند یسوع مسیح کے دائیں بائیں لٹکائے گئے تھے، یہ تو خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے۔ لعن طعن ان ڈاکوؤں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم و تشدد کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ ڈاکو کہا گیا ہے، ورنہ یہودیوں کے نزدیک تو یہ محب وطن تھے، یہ ٹریٹر تھے، یہ تو اسرائیل کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اسی لیے جب یہودیوں نے برابا کا مطالبہ کیا ہے تو وہ اسے محب وطن سمجھ کے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں،
ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کیسا بھی معاشرہ ہو، وہ کبھی بھی کسی قاتل ڈاکو کی رہائی کا مطالبہ نہیں کرتا، چونکہ یہ سب محب وطن تھے، اسرائیل کی آزادی کے خواہاں تھے اور اس کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس دوران یہ مختلف لوٹ مار اور ظلم و تشدد قتل کی کارروائیوں میں شامل تھے، ملوث تھے، اس لیے انہیں ڈاکو کہا گیا ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تھے، یہ خداوند یسوع مسیح کو بھی ایک ٹریٹر، ایک محب وطن سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ یہ تو معجزات دکھاتا رہا ہے، یہ تو بڑے بڑے کام کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں انہیں خبریں ملتی رہتی تھی، اور آج وہ اس سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ تو خود بھی بچ تو اور ہمیں بھی بچا۔ یعنی وہ اس کی قدرت کا بیان سن چکے تھے کہ یہ بچاتا ہے، بچ سکتا ہے اور ہمیں بھی بچائے۔ اور یہی بات جو ہے وہ فقیہ اور فریسی جو ہے، ٹیچر آف لا اور فریسی جو ہیں، وہ بھی طنز اور ٹھٹھا کر کے خدا یسوع اسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو صلیب سے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی یہ سارے گروپ کا مطالبہ یہ تھا، شرط ایمان یہ تھی کہ اگر تو صلیب سے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، میرے اور آپ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ شامل ہونا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ اپنی شرطوں پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ کیوں ایمان لائے ہیں کہ وہ صلیب سے قدرت سے اتر آیا؟ نہیں، میں اور آپ اس پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے۔ اور جب یہ ڈاکو اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اسی دوران میں خداوند یسوع مسیح نے جب پہلا کلمہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو یہ اس قدر پر اثر الفاظ تھے کہ اس نے ڈاکو کا ذہن تبدیل کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص جس کی وہ تحقیر کر رہے ہیں، جس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں، جس کی موت کا سبب بن رہے ہیں، یہ ان کی معافی کا خواہاں ہے۔ جب یہ ڈاکو تبدیل ہوا ہے تو پھر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں، وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس کا بیان کیسے بدلا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ جو بیجا کام کر رہے ہیں، جو اس کی تحقیر کر رہے ہیں، جو اس بے گناہ کو مصلوب کر رہے ہیں، ان کی تو وہ سفارش کر رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ دوسرا، یہ ڈاکو جو ہے یہودی ہوتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے بارے میں جانتا ہے، اور اب دیکھیں جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھ لیا ہے تو پھر آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس کی تبدیلی کے بعد اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ وہ خدا کی بادشاہی کو یسوع مسیح کی بادشاہی سمجھتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ صرف یہ ہی شخص ہے جس کی وجہ سے میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ وہ اس پہ انحصار کر رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ فضل ہوا ہے، یہ فضل ہوا ہے اس ڈاکو پر۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ انجیل کے اندر یہ کلمہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور انجیل کے صحیح خاص پیغام کو جو ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ڈاکو اور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف گناہ کرنا ہے، وہ خدا کے خلاف گناہ کرنا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو آج یہ بات سمجھنی ہوگی، دنیا کو بتانی ہوگی کہ ہم خدا کی فیور اور خدا کا رحم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف منہ سے اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کو اور انہیں ترک کرنا ہے، اور یہ ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا، اس نے صلیبی کفارہ دیا۔ جب ہم یہ ایمان کا اظہار کریں گے تو پھر ہم خدا کے پسندیدہ بن جائیں گے، پھر ہم خدا کی فیور حاصل کر لیں گے۔ یہ خوشخبری ہے جو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا کی فیور حاصل کر سکتے ہیں صرف ایمان کے وسیلہ سے۔ آپ کو اپنے آپ کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح یہ ڈاکو فضل سے، خدا کے رحم سے، کرم سے جو ہے وہ اس بادشاہی میں، فردوس میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک بڑی خاص بات جو میں اس ڈاکو کے تعلق سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جسے بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا تھا، ڈاکو کون سی شاعر بانی کرتا تھا، اور ڈاکو کون سے روزے رکھتا تھا، ڈاکو کون سی عبادات کرتا تھا، بس خدا چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن
اس بات کو آپ غلط نہ کریں، ٹھیک ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے۔ وہ ہمارے تھوڑے سے ریپینٹ ہونے کو، جیسے مصرف بیٹا تھوڑا سا ہی ریپینٹ ہوا ہے، وہ تو اپنے آپ کو نوکر سوچ رہا تھا، لیکن خدا نے اس کے ریپینٹ ہونے کی قدر کیا۔ خدا میرے اور آپ کے بھی ریپینٹ ہونے کی، پچھتانے کی قدر کرتا ہے۔ لیکن جہاں آپ اس ڈاکو کی بات کو اپنے گناہوں کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو آپ ڈاکو والی پوزیشن میں ہیں، آپ صلیب پہ لٹکے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، تو پھر آپ نہ لیں بپتسمہ، آپ نہ شاعربانی میں شامل ہوں، آپ نہ روزے رکھیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ بھی بس اقرار کر کے بچ جائیں گے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، خدا نے یہ زندگی جیسی نعمت دی ہوئی ہے، تو ہم اس فضل سے نجات بھی حاصل کریں، اور پھر ہم اس نجات سے لطف اندوز بھی ہوں، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی، اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ خدا یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔